عشق رسول کے قصے تو ہم نے اور آپ نے سینکڑوں سنے جس سے آنکھیں نم ہو گئی، لیکن آج اس درخت کے عشق کا واقعہ سنیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی میں پھوٹ پھوٹ کر اور بلک بلک کر رو رہا تھا۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک سوکھے ہوئے ستون کے اوپر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں۔ ایک صحابی جو بڑھی تھے تشریف لائے، اے اللہ کے رسول کیا میں ایک ممبر بنا دوں آپ کے لیے؟ حضور نے کہا کہ بنا دو۔ جمعہ کے دن لے کر حاضر ہوئے، حضور ممبر پر تشریف فرما ہے، بلکنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، اور اس رونے میں اتنا درد تھا، اس قدر درد تھا کہ مسجد نبوی میں تمام صحابہ آبدیدہ ہو گئے، رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، فرمایا تمہیں معلوم ہے کون رو رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جدائیگی میں یہ ستون، جو کھجور کا سوکھا ستون ہے، یہ رو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سینے سے چمٹا لیے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بلکتا ہوا کوئی بچہ اپنے ماں کے سینے سے لگ جائے اور کس قدر پھر رونا اس کا بند ہوتا ہے سسکیاں لیتے ہوئے، اسی طریقے سے وہ ستون بھی دھیرے دھیرے اس کا رونا بھی بند ہوا اور بلکنا بند ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اسی باغ میں جہاں سے تمہیں لایا گیا تھا اسی باغ میں تمہیں لگا دوں تاکہ قیامت تک کے انسان تم سے کھجور کھائیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول تھوڑی سی چند لمحے کی دوری اور جدائیگی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، اتنے دور کی جدائیگی کیسے برداشت ہوگی؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دار فانی کی طرف یعنی آخرت کی طرف اور جنت کی طرف میں بھیج دوں؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے قبول ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت کو تو دیکھو کہ جس نے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو یعنی دار فانی کو ترجیح دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا اسی جگہ پر اسے دفن کر دو۔ سبحان اللہ، یہ تو درختوں کا عشق رسول ہے۔ ہم لوگوں کا عشق رسول کیسے ہونا چاہیے جو ہم انسان ہیں، امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اسی لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کنٹینیو کم از کم 15 منٹ نکال کر درود شریف کی کثرت کیجیے، درود شریف پڑھا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میرے امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہم تک اس کے درود کو پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔